السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک منٹ۔ اچھا جی، اب صبح صبح کا ٹائم ہے، ممکن ہے کوئی جاگ رہا ہوگا، کوئی کام پہ چلا گیا ہوگا۔ اب سعودیہ میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، خصوصاً وہ بھائی جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے یا جن کے پیچھے حروب ہے، یا جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنا اقامہ تجدید نہیں کرانا چاہتا، یعنی نہیں بنوانا چاہتا اور جانا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے کی تھی، ایک انڈین تھا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد بہت سے سوال جواب شروع ہو گئے، کوئی میسیجز کر رہا ہے، کوئی فون نمبر مانگ رہا ہے، اور کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ تمام سوالات جو کسی نے پوچھے، کسی نے ایک سوال ہی بار بار پوچھا، بات تو میں نے کی ہے تو وہی سوال بار بار پوچھتے رہیں، اور کسی کو یہ تک معلوم نہیں کہ مکتب العمل کدھر ہے، لیبر آفس کدھر ہے۔ بھائی میں یہاں پہ ایک انڈین تھا، اس کا اقامہ تقریباً 3 سال سے ختم تھا، پھر میں اس کے ساتھ، اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرا پاسپورٹ کفیل کے پاس ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کفیل نے تو اس کو پھر پاسپورٹ واپس کر دیا۔ ہم مکتب عمل چلے گئے تھے، مکتب عمل میں ان کے ساتھ جا کر میں نے ان سے کہا کہ یہ بندہ جانا چاہتا ہے خروج پر اور اس کا اقامہ ختم ہو چکا ہے، کہتے پاسپورٹ لے آئیں۔ میں نے مکتب عمل کے مدیر سے کہا کہ اس کا پاسپورٹ تو اس کے کفیل کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تو کیس بنتا ہے کہ اس نے پاسپورٹ اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، اس کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس انڈین نے کہا کہ نہیں، میں کفیل کے ساتھ پنگے نہیں لینا چاہتا، وہ پاسپورٹ میں لے لوں گا کسی طریقے سے، لیکن مجھے خروج چاہیے، میں نے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 1-2 دن بعد انہوں نے پاسپورٹ لے لیا اپنے کفیل سے، بہرحال منت سماجت کر کے، اور پھر چلا گیا۔ مکتب عمل میں کیا کرتے ہیں، مکتب عمل میں آپ کو ایک لیٹر دیتے ہیں، وہ آپ سے بھرتے ہیں، آپ کے اس پہ انگوٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ لیٹر دے کر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جوازات لے کر چلے جائیں۔ جوازات میں آپ لے کر جاتے ہیں، وہاں سے آپ کا ڈیٹا کمپیوٹر پہ چڑھاتے ہیں کہ یہ بندہ خروج پہ جا رہا ہے، اور وہاں سے آپ کو کہتے ہیں جوازات والے کہ آپ ٹکٹ لے آؤ۔ اب آپ ٹکٹ لے کر جائیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو جانے دیتے ہیں ٹکٹ کے ساتھ، بس آپ کی جو ٹکٹ میں تاریخ ہوتی ہے اور اسی تاریخ کو پھر آپ نے نکلنا ہوتا ہے جو آپ کی ٹکٹ پہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر آپ نے جب ٹکٹ لے لیا تو جانا ہی ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نہیں چلے جاتے تو آپ کے پیچھے وہ حروب لگا دیتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو میں نے کی تو ویڈیو تو بالکل صاف ہے، واضح ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے۔ ارے بھائی، میں کہاں پہ ہوں، آپ کہاں پہ ہے، یہ نہیں مجھے معلوم کہ آپ کہاں پہ۔ آپ سعودیہ میں صرف ایک جگہ تو ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں یا آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ آپ سیدھا اپنا پاسپورٹ لیں، اپنا اقامہ لیں اور مکتب العمل میں چلے جائیں اور ان سے کہے کہ بھائی میں نے خروج پہ جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ختم ہے، میں نے مکتب العمل والے سے کہا کہ یہ کب تک کا چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 1 سال سے تو چالو ہے اور پتہ نہیں کہ کب تک ہوگا اور کب بند ہو جائے۔ تو ایک چانس ہے، جو جانا چاہتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ آسانی سے جا سکتے ہیں۔
ہاں مؤسسہ گرین ہے، کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کے مہینے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا مہینہ کیا ہے۔ اب یہ ایک بھائی پوچھ رہا ہے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ ابھی تو نظام بھی چینج ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ ایسی ویسی باتیں ہیں، نظام کوئی چینج نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ بھائی آپ کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، آپ کا جو اختیار تھا وہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کو استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یا آپ کو زبان آتی ہے، آپ میں ہمت نہیں ہوتی، آپ جاتے نہیں ہیں کسی جگہ تو کہتے ہیں کہ میں تو جا نہیں سکتا۔ ارے بھائی آپ کا کوئی سر تو نہیں کاٹ رہا نا، آپ چلے جائیں۔ اب بھائی بات سنیں، جو بھی جس کا بھی یہ کامہ ختم ہے یا جس کے پیچھے حروب ہے اور وہ جانا چاہتا ہے کہ میں اقامہ نہیں بنوانا چاہتا، جتنے پیسے میں نے اقامے پہ دینے ہیں میں اپنے پاس رکھ لوں گا، یا میرے پاس ہے نہیں میں نے جانا ہے، چلو تو ٹھیک ہے، پاسپورٹ لے کر چلو اور مکتب عمل میں جاؤ۔ اب کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار مکتب عمل کدھر ہے؟ اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ مکتب عمل کدھر ہے۔ آپ ٹیکسی پکڑیں، کسی سے کہے کہ مکتب عمل کدھر ہے، وہ آپ کو مکتب عمل کا راستہ دکھا دے گا، اور آپ مکتب عمل میں جائیں، اپنی بات بتائیں۔ اچھا اگر آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے، کچھ بات نہیں آتی، تو کسی ترجمان کو لے لیں جس کو عربی آتی ہے، کوئی بھی ٹوٹی پوٹی عربی تو اتنا بولتا ہوگا یار۔ جب آپ سعودیہ میں آئے ہیں اور آپ کو زبان نہیں آتی تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی زبان نہیں سیکھتے۔ تو بھائی بات یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ جو بھائی بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن کا اقامہ ختم ہے، وہ اپنا اقامہ اور پاسپورٹ لے کر جائیں مکتب العمل میں، اور وہاں سے وہ ان کا خروج لگا دیں گے۔ بہت آسان سی بات ہے، آپ جائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ جو کہنے والے کہ یہ جھوٹ ہے وہ چلا جائے اور پھر دیکھیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مکتب العمل میں جانے نہیں دیتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مکتب العمل بنا کس لیے ہے؟ وہ لیبر کے لیے بنا ہے، تو ان کا کام وہیں پہ ہوگا۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ میں گیا مکتب العمل میں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کفیل سے لیٹر لے کر آؤ، کفیل لے کر آؤ۔ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یہ آپ کے مہینے کی بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مہینہ سائے خاص کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مہینہ مزرے کا ہو، یا جو ہے عامل منزلی کا ہو، یعنی ان مہینوں میں سے ہو جو آپ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر نہ کہیں جا سکتے ہیں اور نہ خروج لگا سکتے ہیں، نہ چھٹی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ سسٹم ہوا کہ آپ اپنے ابشر سے کفیل پہ شکایت کر سکتے ہیں، نقل کفالہ کر سکتے ہیں، چھٹی لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اس نظام کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ آپ کی کمی ہے، نظام کی کمی تو نہیں ہے۔ نظام تو انہوں نے جو ہے بنا لیا، آپ اس کو سمجھے۔ تو اچھا ایک ساتھی نے پوچھا کہ میرا کفیل کے ساتھ کیس چل رہا ہے، اس نے مجھے تنخواہیں نہیں دی، اقامہ میرا ختم ہے، اس کے ساتھ میرا کیس ہو رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے کیس کیا ہوا ہے تو آپ کو آپ کے پیسے بھی ملیں گے، آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں، اور آپ کو وہ خروج بھی لگائیں گے، آپ ممنوع نہیں ہوں گے۔ اچھا کوئی پوچھتا ہے کہ میرے پیچھے حروب ہے تو میں آ سکتا ہوں؟ بھائی حروب والا چلا تو جائے گا، یہ میں نے خود مدیر سے، مکتب العمل کے مدیر سے پوچھا، انہوں نے کہا حروب والا واپس نہیں آ سکتا۔ اچھا جن کے پیچھے حروب نہیں ہے، کوئی دوسری شکایت بھی نہیں ہے، اس کا ریکارڈ صاف ہے، تو وہ آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں۔ آپ خروج پہ چلے جائیں، دوسرے ویزے پہ آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی ویزے کا سسٹم بھی چینج ہو گیا۔ پہلے جیسا نہیں ہے کہ آپ کو لیٹر ملتا تھا ویزے کا اور اس پہ آپ آتے، اگر آپ نہ آتے تو کوئی دوسرا آ جاتا، اب وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ اب سارے ویزے بھی آن لائن ہیں، سارے ویزے بھی آن لائن ہیں، اور جو نئے ویزے سے آئے گا، جس مہینے پر آئے گا، اس کا اپنے ملک میں اس مہینے کا
ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا. مثال کے طور پر کوئی ویلڈر آتا ہے لہام, اب وہ ویلڈر کے ویزے پہ آ رہا ہے تو وہ ویلڈنگ کا ٹیسٹ پاس کر کے ہی آئے گا, ایسے نہیں آ سکتا. اسی طرح کوئی ڈرائیوری کے ویزے پہ آتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, تو وہ ڈرائیوری کا جو ہے امتحان پاس کرے گا تبھی آ سکے گا, اس طرح نہیں ہوگا. نئے ویزے کا یہ سسٹم ہے. تو بہرحال جو بھی دوست جو فون کرتے ہیں بار بار اور پوچھتے ہیں, اچھا دوسرے کمنٹ میں نے دوسرے لوگوں کو بہت سے جواب دیے ہیں, ٹھیک ہے, کمنٹ میں کہ بھائی آپ جا سکتے یا نہیں جا سکتے, یہ تو وہ کمنٹ بھی پڑھ لیا کریں. اچھا یہ ابھی یہ کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں, میں کیا پوچھا, ایک بھائی میرا مؤسسہ گرین ہے کیا جا سکتا ہوں. دیکھو آپ یہ کلیم احمد صاحب بھائی, بات یہ ہے کہ آپ کا مؤسسہ گرین ہے, آپ جا سکتے نہیں, بالکل جا سکتے. آپ کا مہینہ کیا ہے, آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے ابشر سے خروج لگا سکتے ہیں, آپ اپنے ابشر سے چھٹی لگا سکتے ہیں, آپ اپنے ابشر سے ایک نقل کفالہ کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کلیم کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے سے اقامہ ایکسپائر ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جس بندے کو تنخواہ نہیں ملی 1 مہینے 2 مہینے کی, یا اس کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا, اقامہ نہیں بنایا گیا, تو وہ بھی نقل کفالہ کر سکتا ہے بغیر اجازت کے, کفیل کے اجازت کے. اب تو یہ نظام بنا ہے. ظہیر بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سعودی آنا چاہتا ہوں, کیا کروں. ارے بھائی آپ سعودی آنا چاہتے ہیں, آپ چھٹی پر ہے, تو فی الحال تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ فلائٹیں آ رہی ہوں, تو آپ فلائٹوں کا انتظار کریں. جناب میرے مخالفے ہیں, آپ مخالفے جمع کریں, مخالفے تو جمع کرنے پڑیں گے آپ کو, آپ کے پیچھے کوئی بھی مخالفہ ہے, ٹھیک ہے. اور مخالفے ہیں اور اقامہ ختم ہے. مخالفہ کس چیز کا ہے, مخالفہ آپ میں ڈرائیونگ کا ہے, کسی اور چیز کا ہے, تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو سعودیہ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کو انہوں نے ختم کرنا ہے, نکالنا ہے, جیسے کیسے بھی ہو, ٹھیک ہے. تو آپ بسم اللہ کریں اور مکتب العمل جائیں. اظہر حسین, میں اپنی سیل کرنے کی ویزا سے جائل گیا تھا, کیا اب میں آ سکتا ہوں. میں اپنی سیل کرنے کی ویزا سے جیل گیا تھا, ہاں جیل گیا تھا میں پاکستان. دیکھو جو سعودیہ آنا چاہتے ہیں یعنی پہلے گئے ہوئے ہیں, تو اس کی معلومات وہاں پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ممنوع ہیں یا ممنوع نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیل گئے تھے, جیل ویزا سیل کرنے کی وجہ سے گئے تھے. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ آ سکتے ہوں. اس طرح بہت سے لوگ ویزے سیل کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے. بھائی جان کیا امین میں آپ سے ایک بار بات کر سکتا ہوں میسنجر پر؟ کریں, لیکن ابھی تو فی الحال یہ ویڈیو چل رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ کلیم بھائی دیکھو نا, ہم لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں اور پوچھتے زیادہ ہیں. جہاں پہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور جہاں پہ مسئلہ حل کرنے کی جگہ آپ اس جگہ پہ جائیں, آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. بعض لوگ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے کہ میں مکتب العمل جاؤں گا تو وہاں پہ مجھے فوراً ہتھکڑیاں لگ جائیں گی اور مجھے میرے کفیل کو بلا لیا جائے گا. یہ بات نہیں ہوتی بھائی, یہ ہم اپنی سوچ سے سوچتے ہیں. مکتب عمل والے اتنے فارغ نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو وہاں پہ وہ بیٹھائے اور آپ کے کفیل کو بلائے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, جن کے پیچھے حروب ہوتا ہے نا, وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ حروب لگاتا ہے تو اگر وہ اس میں مطلوب لکھ دیتا ہے کہ یہ مطلوب ہے, یعنی جہاں پہ بھی پکڑا جائے یہ میرے پاس واپس بھیج دیا جائے, تو
آپ چاہے ریاض سے نکلے تھے اور جدہ میں پکڑے گئے تو یہ آپ کو دوبارہ ریاض بھیج دیں گے جوازات والے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو حروب لگا دیتا ہے اس کا بس یہی ہوتا ہے کہ بس جانے دیا جائے، چھوڑ دو، بس جہاں پہ پکڑے اس کو بھیج دو. ٹھیک ہے. حضرت صاحب اپنی کیا اپنی سیل کرنے کی وجہ پانی، ہاں پانی سیل کرنے کی وجہ، اچھا پانی اچھا پانی سیل کر رہے تھے. نہیں میرے خیال میں آ سکتے ہیں آپ، اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا. آپ نے پانی سیل کیا تو نہیں، اس پہ میرا نہیں گمان ہوتا کہ آپ نہیں آ سکتے، آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں سفارہ سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ کرونا والے سسٹم سے ذرا دیر لگتی ہیں. اچھا جو سفارہ سے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو وہی لیٹر دیتے ہیں کہ آپ اس کو مکتب عمل سے فیل کرا دو. تو آپ ایک مرتبہ سفارہ جائیں پھر مکتب العمل جائیں تو سیدھا مکتب العمل کیوں نہیں آتے؟ سیدھی سی بات ہے. یہ میں اپنی علم کے مطابق بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کال کر لوں گا، میں آپ کو کال کر لوں گا. اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں جتنے بھی دوست ہیں، آپ کسی کو بھی کوئی میسج کرتے ہیں تو یہ نہ کریں کہ السلام علیکم، پھر جب وہ آپ کو جواب دے گا وعلیکم السلام تو آپ پھر پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، پھر وہ آپ کو کہے گا میں خیریت سے ہوں. بھائی آپ جس کو میسج کرتے ہیں وہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے. آپ میسج کریں اور میسج میں اپنی پوری بات لکھیں. یہ بار بار کے میسج سے، یہ میسج کے آداب میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، میسج کے آداب میں سے ہیں کہ آپ کسی کو میسج کریں، آپ کو وہ جانتا وانتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب آپ کو کیا کام ہے اس کو معلوم نہیں، تو آپ سیدھا ایک ہی میسج میں اپنا سارا مسئلہ بیان کریں. اگر اس کو معلوم ہوگا تو وہ آپ کو جواب دے گا، نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو کہہ دے گا کہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کو بھی آپ میسج کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے میسج نہ کریں. السلام علیکم، پھر اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، پھر آپ نے پوچھا کیا حال ہے، اس نے بتایا میرا یہ حال ہے، آپ کہاں پہ، میں وہاں پہ ہوں. ارے بھائی ان سب باتوں کو چھوڑے، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. فوراً السلام علیکم کہہ دیا اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کر دو تاکہ اس کو آسانی ہو اور آپ کو جواب جلدی دے سکے. بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو میسج کا جواب نہیں دیں گے کہ اب اس نے سلام بھیجا ہے، اب یہ پوچھے گا آپ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں. چھوڑا، اپنی بات کرو، جو آپ کی بات ہے ایک ہی میسج میں بیان کرو تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ آپ کی بات کا جواب جلدی دے سکے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ویڈیو بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں پہ سعودیہ میں رہ رہے ہیں، تقریباً 10 سال سے رہ رہے ہیں، اور میرا تو مسجد میں ہی امامت ہے، درس ہے. تو عربی پہ عبور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ضروری معلومات ہوتی ہیں میں حتی الامکان وہ خود اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کرتا ہوں، فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں، واٹس ایپ گروپ ہے میرے پاس اس پہ شیئر کرتا ہوں. اچھا نیوز چینل دوسرے بھی ہیں، ایک دوست ہے اس کا ایوری تھنگ چینل، اس کو آپ فالو کریں، وہ نیوز چینل زیادہ دیتے ہیں سعودیہ کے بارے میں. دوسرا ہے سعودی انفو بھی اچھا ہے، اور ایوری تھنگ، یہ دونوں بہترین چینل ہے یوٹیوب کے. اور وہ یوٹیوب پہ سعودی کی ہر معلومات، چھوٹی بڑی، لیبر آفس سے متعلق، جوازات سے متعلق، مکتب العمل سے متعلق، اور ٹریفک قوانین کے متعلق، یعنی تمام چیزوں کے متعلق وہ اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں، وہ نیوز دیتے ہیں. سعودی انفو، اور کبیر نام ہے ان کا، محمد کبیر نام ہے میرے خیال میں، اور ایک ہے ایوری تھنگ چینل وہ. اور اگر آپ میرے چینل کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا نام ہے صادق ٹی وی، SADIQ
صادق ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں. آپ کو کس قسم کی ویڈیو چاہیے بتائیں، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو ہم لگایا کریں گے. نیوز ہم بھی دے سکتے ہیں، لیکن نیوز کے لیے آپ کو نیوز بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو ہمیں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. جو ضروری ہوا ہم وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. کسی کی کوئی بات ہو تو پوچھے.